آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں منصور الدین فریدی. آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے مسئلے کے ساتھ، ایک نئے مدعے کے ساتھ اور ایک نئی بحث کے ساتھ، جس نے اس وقت ہندوستان میں سب کی توجہ اپنی جانب کر رکھی ہے، اور یہ معاملہ ہے لاؤڈ اسپیکر کا. لاؤڈ اسپیکر کا استعمال چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ مندر میں ہو، چاہے وہ گرودوارے میں ہو، چاہے وہ کسی سیاسی محفل میں ہو یا کسی تقریب میں ہو. لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے شور کی کیا حد ہونی چاہیے، اس پر ایک بحث ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے اس کی ایک حد مقرر کر دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی لاؤڈ اسپیکر توجہ کا مرکز ہے، بحث کا مرکز ہے، اور اس پہ اس وقت ہندوستان میں ایک بڑی بحث چل رہی ہے. تو آج اسی مسئلے پر ہم بات کریں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. اس کے قانونی پہلو پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے مذہبی پہلو پہ روشنی ڈالیں گے. اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں 3 مہمان ہیں. اس میں ہمارے سب سے پہلے پروفیسر اختر الواجد صاحب، ممتاز اسلامک اسکالر اور پدم شری، اور ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ممتاز لائر اعجاز مقبول صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھی سینئر صحافی عبدالحی خان صاحب ہیں. ان تینوں مہمانوں کے ساتھ ہم بات شروع کریں گے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر. لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخری معاملہ ہے کیا، اور اس معاملے نے کس طرح رنگ بدلا ہے، کروٹ بدلی ہے، اور اب وہ کس سمت میں جا رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے اس پر ایک اسٹوری. ملک میں آج کل ایک بڑا تنازع سرخیوں میں ہے جو لاؤڈ اسپیکر کا ہے. بات لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ اذان کی ہے، جس پر پورے ملک میں سیاست کا بازار گرم ہے. مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا بن گیا ہے. دراصل ملک بھر میں شوبھا یاترا اور ہنومان جینتی کے جلوسوں کے درمیان تشدد اور فسادات کے واقعات ہوئے. اسی تناؤ اور کشیدگی کے دوران مختلف سیاسی اور سماجی گروپوں نے مذہبی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس تنازع کے دوران اتر پردیش میں یوگی حکومت نے مندروں اور مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیے اور ایک بڑی مثال قائم کر دی. بہرحال ہم آپ کو بتا دیں کہ بات صرف اذان کی نہیں، بات دراصل لاؤڈ اسپیکر کی ہے، بات صوتی آلودگی کی ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پس منظر میں لاؤڈ اسپیکر پر مختلف عدالتی احکامات بھی مختلف ہیں. ان پر ہر کسی کو عمل درآمد کرنا چاہیے، خواہ وہ مسجد ہو، مندر ہو، گرودوارا ہو یا چرچ. لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی شرائط سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتی ہیں. یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے جولائی 2005 میں عوامی مقامات پر رات 10 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان لاؤڈ اسپیکر اور میوزک سسٹم کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی، سوائے عوامی ہنگامی صورتحال کے. 28 اکتوبر 2005 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر سال میں 15 دن تہواروں کے موقع پر آدھی رات تک استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگست 2016 میں بامبے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بنیادی حق نہیں ہے. بامبے ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ کوئی بھی مذہب یا فرقہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ لاؤڈ اسپیکر یا پبلک ایڈریس سسٹم کے استعمال کا حق ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 25 کے ذریعہ دیا گیا بنیادی حق ہے. مئی 2020 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک مؤذن بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے مساجد کے میناروں سے اذان دے سکتا ہے. عدالت نے کہا کہ اسلامی اذان کے لیے ایسے آلات کا استعمال ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت محفوظ نہیں ہے. گویا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال سپریم کورٹ میں ایک واضح فیصلے یا حکم کے باوجود آج تک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس پر سیاست اور مذہب حاوی ہو رہا ہے، جس نے ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے. آواز دی وائس، نئی دہلی. جیسا کہ آپ نے یہ اسٹوری دیکھی، اس میں لاؤڈ اسپیکر کے تنازع کے اوپر، لاؤڈ اسپیکر کے مسئلے کے اوپر ہر پہلو سے آپ کو واقف کرایا گیا ہے. اب اس سلسلے میں سب سے پہلے بات کی شروعات کرتا ہوں عبدالحی خان صاحب سے، کہ حی صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ آخر پورا معاملہ ہے کیا، اور اس نے کس طرح سیاسی رنگ لیا ہے، اور اس کے اب تک کا اپڈیٹ کیا ہے اس میں. تو اس معاملے میں حی صاحب آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے. جی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پہلی بار نہیں اٹھا ہے. اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھ چکا ہے اذان کا، اور اس کی ایک آواز بھی مقرر کر دی گئی تھی. لیکن ابھی نئے سرے سے جو کرناٹک اور دہلی
ख़ास طور سے مہاراشٹر گوا وغیرہ میں اس کو نئے سرے سے اٹھایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اذان کا تعلق نماز سے ہے اور اسلامی ایشو ہے یہ، تو اس میں سیاست بھی شروع ہو گئی ہے اب، جیسے ایم این سے وہاں ادھو ٹھاکرے اور دوسرے وہ کیا نام ہے راج ٹھاکرے، وہ بھی آمنے سامنے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس بھی آ گئے ہیں، اور کئی جگہوں پر سیاسی پارٹیاں، ادھر مسلمانوں میں بھی کئی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی آمنے سامنے آ گئی ہیں، اور اس پر ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ تو میں اختر الواسع سر سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اذان کا مذہبی پس منظر کیا ہے، اور اذان کے معنی کیا ہے، اور اس کو کیوں دینا چاہیے یا کیوں پکارنا چاہیے اذان کو؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ دنیا میں عبادتوں کے لیے بلانے کے واسطے مختلف طریقے ہمیشہ سے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ گھنٹہ بجایا جاتا رہا ہے، گھنٹیاں بجائی جاتی رہی ہیں جی۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ نقارے بھی بجائے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، کون سا طریقہ ہو۔ تو مختلف لوگوں نے جو اس زمانے میں طریقے رائج تھے وہ بتائے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بالآخر فیصلہ اس پہ ہوا کہ اذان دی جائے، اور اذان کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے اس دنیا کے بنانے والے، ہم سب کو پیدا کرنے والے، اس سرشٹی کا جو رچیتا ہے، اس کا آپ نام جو بھی اپنے یہاں رکھیں، اس کو اسلام میں اللہ کہا گیا ہے، اس کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اس طرح سے نماز جو ہے کی طرف بلانے کا جو طریقہ ہے اسے اذان کہتے ہیں۔ یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں جیسا کہ فریدی صاحب نے کہا تھا، یہ بات ہمیں مان کے چلنی چاہیے کہ نماز کے لیے، اذان کے لیے ہی لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ہمارے یہاں جتنے بھی سنسکار ہیں دھارمک، وہ چاہے شبد کیرتن ہو، چاہے وہ بنیادی طور پہ پوجا ارچنا کے لیے ہو، چاہے بھجن کے کیرتن کے لیے ہو جی، سب، یا پھر سیاسی جلتے ہوں جیسے انہوں نے کہا، یا تہذیبی ہمارے مثال کے طور پر قوالیاں ہوں یا دوسرے پروگرام ہوں، ڈرامے ہوں، سب کے لیے کہیں نہ کہیں سانگ، راس لیلا ہو، سوانگ ہو، سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج سے 50-60 سال پہلے کیا میں لاؤڈ سپیکر پہ اذان کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اس پر خاصا اختلاف بھی رہا ہے امت کے اندر، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ لوگوں کا جو کہنا تھا کہ اذان اس پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ تھے اس کے حامی، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادیوں کا جو دائرہ ہے اس میں آواز دور تک پہنچے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا کہ اذان نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، یہ بلانا مقصود تھا، اور اس کے لیے تو یہ ہوا لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہونا چاہیے، تو وہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہونے لگا۔ اب جو صورتحال اس وقت ہے وہ آپ اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، میں اس پہ زیادہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ ہے کہ صوتی آلودگی جو ہے، نوائز پولوشن جو ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ اس کے لیے اصل میں کسی ایک مذہب یا کسی ایک طریقے عبادت کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو کام بھی ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا۔ صوتی آلودگی کسی کے ذریعے بھی پھیل رہی ہو وہ غلط ہے، میں اس کے لیے بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وی آر اگینسٹ نوائز پولوشن۔ جہاں تک سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کا تعلق ہے، اس کو سب کو ماننا چاہیے، چونکہ عدالت عالیہ جو ہے وہ نماز پر روک نہیں لگا رہی ہے، اذان پر روک نہیں لگا رہی ہے۔ ہمارے دوست اعجاز مقبول صاحب اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ وہ صرف جو ہے نوائز پولوشن کے سلسلے میں جو ایک والیوم ہے اس کو
کا تعین کرتی ہے. تو اس معاملے میں اب جو قانونی پہلو ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں اعجاز مقبول صاحب سے. میرے خیال میں اعجاز صاحب, جب عدالت نے, سپریم کورٹ نے ایک سلسلے میں ایک آرڈر پاس کر دیا ہے, وہ آرڈر کیا ہے پہلے تو آپ ہمیں وہ بتا دیجئے, اور آخر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پرابلم کیا آ رہی ہے, پھر یہ بحث کیوں؟ دیکھیے, سپریم کورٹ نے 2005 میں ایک فیصلہ دیا ہے. وہ فیصلے کا جو کاز ٹائٹل ہے وہ ان ری نوائز پولوشن کے نام سے ہی وہ فیصلہ ہے, اور وہ 2005 کے SCC میں رپورٹڈ ہے. اور ایک اہم بات سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ انڈر آرٹیکل 141 انٹائر کنٹری اینڈ ایوری اتھارٹی از سپوز ٹو اوبے دیٹ آرڈر. مطلب کوئی سب پہ وہ لاگو ہوتا ہے, بیکاز دیٹس دا ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری. اس پرٹیکولر ججمنٹ میں 2-3-4 ڈائریکشنز دیے گئے ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. The noise level at the boundary of the public place where loudspeaker or public address system or any other noise is being used shall not exceed 10 dBA, decibel ہوتا ہے, above the ambient noise standards for the area of 75 dBA whichever is lower. پہلا ڈائریکشن تو سپریم کورٹ کا ہی ہے. No one shall beat a drum or tom or blow a trumpet جیسے لوگ وہ کرتے ہیں, اور بیٹ اور ساؤنڈ اینی انسٹرومنٹ اور یوز اینی ساؤنڈ ایمپلیفائر ایٹ نائٹ بٹوین 10 AM and 6 AM ایکسیپٹ ان پبلک ایمرجنسیز. کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی, کوئی نا. The peripheral noise level of privately owned sound systems shall not exceed by more than 5 dBA than the ambient air quality standard specified for the area in which it is used at the boundary of the private place. اب یہ تو ایک جنرل ڈائریکشن ہے. It applies to every community, every religion. ابھی جو کنٹروورسی آئی ہے وہ اذان ریلیٹڈ ہے. اذان کے ہمارے 5 اوقات ہیں, مطلب فجر کی نماز, ظہر کے, عصر, مغرب اور عشاء. فجر والی جو نماز ہے وہ جاڑے میں تو نہیں مگر گرمی کے زمانے میں شاید 10 سے 6 کے ایمبٹ میں کانفلکٹ آ سکتا ہے, کیونکہ فجر کی نماز گرمیوں میں آج کل 4:15 ہم لوگ میں نے فجر سحری کھولتے تھے اور اس کے بعد نماز, اور یہ جو ہے ابھی میں حرم میں تھا تو اسی ٹائم 4 بجے 4:15 میں حضرت بلال جہاں سے اذان دیا کرتے تھے تو جو رسول اللہ کی اپنی جو مسجد میں وہ اذان ہوتی تھی. تو وہ گرمیوں میں ہم لوگ کے ہاں ارلی ہوتی ہے. اٹ از آل گورنڈ بائی وین دا سن رائزز. تو دیٹ از, اینڈ جاڑوں میں 6 بجے سے اگر مان لیجیے 5 منٹ بعد اذان کا وقت ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, تو دیر از نو کانفلکٹ فرام 10 to 5. The only problem which I personally feel کہ ہم لوگ ایز اے کمیونٹی آلسو ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشنس کو تو سب کو ماننا ہے, اور ساؤنڈ پالوشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. اینڈ سم آف دا پیپل آر ٹرائنگ اپنے کو پبلک فگر میں لانے کے لیے, جیسے سونو نگم صاحب نے, ان کے استاد جگجیت سنگھ تو بہت ہی اذان کو پسند کرتے تھے, اور یہ حضرت جو ہے آ کر کے بولے, بعد میں انہوں نے شاید اپالوجائز بھی کیا تھا. اور ایک الہ آباد کی وائس چانسلر صاحبہ تھے جن کو ڈسٹربنس ہو جاتا تھا, سر میں درد ہو جاتا تھا اذان میں, حالانکہ اور اذان کے جو وقت ہوتا ہے مشکل سے 2 یا 3 منٹ میں اذان کے ختم. ایک اہم بات میں اور آپ سے بولنا چاہتا ہوں اذان سے ریلیٹڈ, بیکاز آج کل ہر چیز جو ہے وہ اس جوڈیشل کانسیپٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ویدر اٹ از این ایسینشیل پارٹ آف یور ریلیجن اور ناٹ. جیسے اب داڑھی رکھنا, انہوں نے کہا کہ ایک آرمی کا آفیسر ہے, اس کی ایسینشیل پارٹ میں نہیں, اور سلمان صاحب کو خورشید صاحب آرگیو کر رہے تھے, یا اعجاز مقبول آرگیو کریں گے جو خود داڑھی نہیں رکھتے, تو اٹ کانٹ بی ٹریٹڈ ایز این ایسینشیل پارٹ آف اسلام. تو وہ یہ کنٹروورسی ابھی جو ہم لوگ اس میں حجاب والے معاملے میں بھی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ حجاب رکھنا ایک ایسینشیل پارٹ آف اسلام ہے, نہیں ہے. یہ بالکل ہی غلط اپروچ ہے کورٹ کا, کیونکہ اگر یو آر نو بڈی ٹو ڈیسائڈ کہ میرا ایسینشیل پریکٹس کیا ہے. ایک وومن may not wear a hijab and she may feel کہ it's not part of my Islamic faith, but some women or ladies feel کہ بھائی مجھے حجاب رکھنا چاہیے, اور کچھ لوگ سب لوگ کہیں کہ بھائی داڑھی رکھنا بھی اسلام کا ایک, جتنے بھی مولانا ہوئے ہیں یا رسول اللہ کے زمانے سے سب نے, جتنے صحابی سب نے رکھا. اب کورٹ اس چیز پہ جاتا ہے کہ یہ اسینشیل پارٹ آف اسلام نہیں ہے. Now keeping in mind azan according to me is an essential part of Islam.
because it is a call for you to come and this thing. اور سب سے اہم نماز جو وہ ہے فجر کی نماز میں ایک ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی نیند سے بہتر ہے، تو آپ کو وہ بتانا ہے کہ بھائی آپ پلیز اٹھ جائیے اینڈ کم اینڈ جوائن دا کانگریگیشن ایٹ فار دا نماز. بٹ مگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے سارے نے یہ کہا ہے کہ آپ ضرور، اور اذان کے خلاف کبھی کسی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن کورٹ کا صرف فیصلہ یہ آیا ہے کہ آپ نوائز پولوشن نہیں کر سکتے، چاہے آپ کسی بھی ریلیجن کو فالو کریں. اور جو میں نے ابھی آپ کو ڈائریکشن بتا دیا، اسی طرح سے ایک کمشنر نے کیلکٹا ہائی کورٹ نے کیا تھا، تو اس کو بھی کورٹ نے اپہولڈ کیا کہ بھائی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ کو وہ کیا جا سکتا ہے. ابھی یو پی کے اندر، بٹ ابھی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور آپ جہاں پہ اذان دی جا رہی ہے وہاں پہ آپ آ کے ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک کانفلکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، وچ از ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل انڈر دی انڈین کانسٹیٹیوشن. نہیں اس میں ایک بات جو یعنی اعجاز مقبول صاحب نے کہی، وہ لوگ جو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور ہنومان چالیسا پڑھنے کی بات کر رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، دے آر ایڈنگ سم تھنگ مور ٹو نوائز پولوشن جی دین دی ایگزسٹنگ لیول. تو بنیادی طور پہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک طرح سے خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں اور توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک بات میں یہاں اور کہہ دوں، ابھی انہوں نے بات کہی فجر کی نماز کے حوالے سے، کل بمبئی میں 26 ائمہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ہم فجر کی نماز اذان جو ہے وہ لمائک پہ نہیں دیں گے، اور آج انہوں نے اس پہ صبح عمل کر کے دکھایا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ضد نہیں پکڑنا چاہتے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور کرنا، چونکہ یاد رکھیے ہم خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی کے لیے اذان اور نماز کرتے ہیں جی. اس کا مقصد اس کے بندوں کو تکلیف پہنچانا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی اس نیت سے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم ایسا کریں تو یاد رکھیے کہ اس کی نہ اذان قبول ہے نہ نماز قبول ہے. یہاں میں ذرا سا معلوم کرنا چاہوں گا، ابھی آپ نے پس منظر اس سے قبل بتایا تھا کہ اسلام میں اذان کا پس منظر یہ ہے، کب سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد میں جیسے آپ نے پھر بعد میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا کہ ہمارے مسلمان مؤذن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر جی وہاں پر جی الصلاۃ خیر من النوم جی. تو میں ذرا سا یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، آپ ذرا سا ایک اس میں کہ اس کا مطلب یہ ہے تاکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری طرح سے نہیں جانتے. نہیں میں آپ کی بات کو سمجھ گیا. دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ اسے عربی میں اللہ کہتے ہیں، اس کے دوسرے نام بھی ہو سکتے ہیں، اور اس پر ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہم خود خدا استعمال کرتے ہیں جو کہ عربی میں نہیں ہوتا مثال کے طور پہ. اور اللہ کے کئی نام اور اللہ نہیں، اور اللہ کے 99 نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں جی. تو اور جب دوسری زبانوں میں آئیں گے تو اس کے نام، اس کی توحید باری تعالیٰ کی تمام خصوصیات کے ساتھ جو کہ ذات اور صفات سے جڑی ہوئی ہیں، آپ اس کا کوئی کسی دوسری بھاشا میں اگر کوئی نام لیں گے تو کوئی پریشانی نہیں. تو خیر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی پوجا کے یوگیہ ہے، پرستش کے قابل ہے، عبادت کے لائق ہے. کیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ایک بات یہاں پہ خیال رکھنی چاہیے، یہاں پہ ایک بات میں آپ نے چونکہ کہا ہے اس لیے کہہ دوں کہ اللہ کے رسول کہا ہے جی. اور ایک بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں صاف کہا گیا ہے کہ ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور کسی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں. اور جو پہلا انسان تھا حضرت آدم جی، اس سے لے کے جو سلسلہ شروع ہوا وہ جناب محمد الرسول اللہ تک چلا. تو اسلام از اے ریلیجن آف انڈورسمنٹ ایکنالجمنٹ جی. کیا میں اسلام از ناٹ اے ریلیجن آف ریجیکشن،
اور نگیشن، ایک بات یہ خیال رکھنا چاہیے. تو ہم نے یہ بات مان لی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. کیوں کہ جو آدمی صحیح معنی میں نماز پڑھتا ہے جی، وہ 5 دفعے اسے مسجد میں جانا ہے. جیسا ابھی یہ کہہ رہے تھے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو وہ ان ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز تک اپنے آپ کو کوشش رکھے گا، اپنے آپ کو ایک طرح سے الرٹ رکھے گا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسری نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اللہ کے سامنے شرمندگی ہو. جی تو معلوم یہ ہوا کہ بھلائی اسی میں ہے، اس کی بھی اور دیگر انسانوں کی جن کے بیچ میں وہ رہ رہا ہے، کہ وہ کیا میں نماز کی طرف آئے، چونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے لوگوں کو، فحش باتوں سے بچاتی ہے لوگوں کو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلا شبہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. اور یہ خیال رکھیے کہ آپ اس کو جس بھاشا میں کہیں گے جی، وہ اس کے بات وہی آئے گی. جی سوال یہ ہے کہ جو کیرالہ میں لوگ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، جو لوگ کہ انڈونیشیا میں زبان استعمال کر رہے ہیں، جو لوگ کہ انگریزی کے اندر وہ کر رہے ہیں اس کا ترجمہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور ایک بات ہمیں خوب اور سمجھنی چاہیے کہ مذہب جو ہے اس کا معاملہ لوگوں کو جوڑنے کا ہوتا ہے، توڑنے کا نہیں ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور بقول ہندو دھرم کے، ہندو دھرم سناتن پرمپرا جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وہ یہ سکھاتی ہے کہ حقیقت مطلق ایک ہے، لوگ اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں جی، اور منزل مقصود بھی سب کی ایک ہے، لیکن لوگ الگ الگ راستوں سے جاتے ہیں. یہ سناتن پرمپرا کا وہ ہے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ لوگ جو معاف کیجیے گا کسی چیف منسٹر کے گھر کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھنے کی بات کرتے ہیں جی، یا وہ لوگ جو کسی وزیر اعظم کے گھر کے سامنے قرآن کا پاٹ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا سوائے عمل اور رد عمل، شورش پھیلانا ہوتا ہے، شور پیدا کرنا ہوتا ہے. وہ بنیادی طور پہ اسلام کو یا کسی دھرم کو بھی مقصود نہیں ہے اور مطلوب نہیں. اس سلسلے میں اعجاز مقبول صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی 2005 میں یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، کیا اس فیصلے کے آنے کے بعد کسی مسلم تنظیم نے یا کسی بھی آرگنائزیشن نے اس کے اگینسٹ میں کوئی اپیل کی تھی کیا؟ نہیں، اپیل سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی اپیل نہیں ہوتی. آپ میکسیمم ایک ریویو فائل کر سکتے ہیں within 30 days. And I told you، جیسے میں نے بتایا کہ once Supreme Court lays down a law, it has to be obeyed by every authority in the country under Article 141 of the Constitution of India. تو وہ یہ مگر ویریس اور ہائی کورٹس نے، جیسے کلکتہ ہائی کورٹ نے، بامبے ہائی کورٹ نے، الہ آباد ہائی کورٹ نے، انہوں نے بھی ان چیزوں پہ اپنے اپنے فیصلے سنائے. بٹ موسٹ آف دیم آر ریلیٹڈ ٹو نوائز پولوشن، اینڈ موسٹ آف دیم انہوں نے اس اینگل سے ابھی ایگزامن کبھی نہیں کیا کہ آزان نہیں ہونی چاہیے، یا ہنومان کہیں پر مندر میں گھنٹہ بج رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور انڈیا ہیڈ آلویز بین اے ویری انکلوسیو کنٹری. تھرو آؤٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن سب کو اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے آرٹیکل 19 ہے that which speaks about freedom of speech and expression، یہ ایک فارم آف ایکسپریشن ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم آرٹیکل 21 ہے which is the right to life. اب کسی کی زندگی کو آپ اگر اس میں کچھ وہ خراب کر رہے ہیں یا اس کو اس پہ کسی طرح سے آپ افیکٹ کر رہے ہیں، سپوز کیجئے کہ آپ صبح بہت تیزی سے اپنے 5-10 مان لیجیے ایک علاقے میں 10 مساجد ہیں اور سب نے بڑے زور شور سے مائک پہ اب اس میں مان لیجیے کوئی ہندو پاپولیشن بھی ہے، کوئی بیچارہ ہندو بھی ہے جو اس چیز کو نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ ہم لوگوں کو اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور پہ پہلے جو تھا رسول اللہ کے زمانے میں آزان ہونے پہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آپ فجر کا وقت ہو گیا. آج کے دور میں ہر انسان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے.
ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں ہم لوگ کے نوئیڈا میں ہم لوگ نماز پڑھنے تو ہر مسجد کے اوقات فکس ہیں اینڈ اٹ ورکس اکارڈنگ ٹو دی مطلب گرمی کا موسم، جاڑے کا موسم، سن سیٹ سن رائز ٹو سن سیٹ سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے نماز فکس ہوتی ہے ہر کنٹری میں، ہر دس تھنگ. تو موسٹ آف اس نو کہ کون سے اوقات پہ کون سے وقت پہ کس نماز کو پڑھنا ہے. اچھا 90% لوگ آج کل ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو کہ 5 وقت مسجد میں نہیں جا سکتے یا نہیں جاتے ہیں. اب مان لیجیے نوئیڈا ہی ایسا شہر ہے، اب نوئیڈا میں ہم لوگ جمعہ کی نماز میں تو جا سکتے ہیں لیکن ہم چاہیں کہ ہم 5 وقت نماز مسجد میں جا کے پڑھیں، یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن موسٹ آف اس جیسے اب رمضان آیا تو ایوری بڈی جو گھروں میں رہ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ فجر کی ہمارے اس کا جو سحری کا وقت کس وقت ختم ہوگا اور ہم لوگ کی فجر کی نماز کب ختم ہوگی. تو آج کل وہ کال آف لاؤڈ اسپیکر سے بلا کے ہی نماز پڑھوانا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی کانفلکٹ کریٹ کر رہا ہے تو وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن پرمیسیبل نہیں ہے، بیکاز دیٹ ہمارا بھی اختیار ہے. لیکن وی کی ناٹ سے کہ ہم اذان کو اتنے ڈیسیبل پہ لائیں گے کہ اٹ ول افیکٹ. اب جیسے یہ حاجی علی ہے بامبے میں، تو انہوں نے اپنے ڈیسیبل کو لو کر دیا ہے اینڈ اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت مطلب ہم وائلیٹ نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کے اختیار دوسروں کا حق ہم نہیں مار رہے. نہیں، اور یہاں پہ اذان جو اصل بات ہے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو یا کوئی بھی وہ عام وہ ہو، وہ بنیادی طور پہ اذان کی مخالفت نہیں کر رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر کی بات اب کوئی ججمنٹ نہیں ہے اور ایسے کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا غیر مسلم کا نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو بھی اگر وہ بیمار ہے، اگر اس کے بچوں کے امتحان ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے، جو سیدھی سادھی بات یہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھر کہہ رہے ہیں نماز اذان جو ہے وہ ایک خاص اس پہ ہونی چاہیے. لیکن اس میں میں نے کئی لوگ ملے ایسے مجھے بھی کہ جن کے گھر کے پاس جو مساجد تھیں ان کی لاؤڈ اسپیکر سے ان کو بہت پریشانی تھی. کچھ لوگ تو لحاظ میں یا کچھ ڈر سے نہیں بولتے ہیں، کچھ اس کا اظہار کرتے ہیں. اور میں نے کئی جگہ پہ لاؤڈ اسپیکر ہٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اس کا ڈائریکشن چینج ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن لوگ اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ دوسروں کو پرابلم ہو، لیکن لوگ آپریشن کرتے ہیں تو وہ ہٹ جاتا ہے. نہیں دیکھیے ایک بات سنیے، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک بات یہ نا کہ اس مسئلے کو اذان سے خالی جوڑ کر مت دیکھیے. بار بار میں ایک بات پہ زور دے رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ساری پرابلم جو ہے جو سارا پولیٹیسائز ہو رہی ہے چیز، وہ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ ایک خاص مخصوص فرقے کو، مخصوص مذہبی روایت کو، مخصوص مذہبی طریقے کو نشانہ بنا رہے ہیں. وکیل صاحب میں بات یہ ہے کہ ذرا سا جاننا بنیادی طور پہ یہ کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور نہ سیاسی جلسے میں ہونی چاہیے نہ تہذیبی پروگرام میں ہونی چاہیے. خیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ سپریم کورٹ کے بالکل صاف اور واضح احکامات ہیں اس سلسلے میں اور اس کو سب کو ماننا چاہیے. الہ آباد ہائی کورٹ کا الگ فیصلہ ہے، انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ یہ اذان بھی جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے شریعت کا. تو اب سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹس کے الگ الگ فیصلے ہیں. دیکھیے وہ تو ایک جنرل بات ہے کہ ہم کہ جو کورٹ کو کہہ رہا ہے، جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اس کو سب کو ماننا چاہیے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا. جیسے خود ابھی انہوں نے مہاراشٹر میں جو تنازع چلا ہے وہ صاف طور پر وہاں کی حکومت نے کہہ دیا ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ ایشو یہ آ چکا ہے فیصلہ اور اس کے لیے سپریم کورٹ جائیے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس فیصلے ہیں، سب کچھ ہے، ضابطے ہیں، تو اب اس کے بعد یہ جو کنٹروورسی اٹھ رہی ہے اس میں عدالت کا یا حکومت کا کیا مطلب ہونا چاہیے رد عمل؟ دیکھیے سب سے اہم بات تو اس میں یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا اور جو جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اس کو ساری اتھارٹیز کو آبزرو کرنا ہے، لیکن انڈیویجول کیسز الگ الگ ہائی کورٹس میں بھی آتے ہیں. سپوز کریے ایک پرٹیکولر آرڈر پاس کیا کسی کمشنر نے یا کسی اتھارٹی نے، اب وہ میٹر الہ آباد ہائی کورٹ گیا یا مہاراشٹر بامبے ہائی کورٹ گیا یا کلکتہ ہائی کورٹ گیا. تو کورٹس میں میں نے کہا کہ سب سے غلط طریقہ کورٹس میں آج کل یہ ہو گیا ہے کہ دے ٹیسٹ اے پرٹیکولر فارم آف ریلیجن کہ وہ ایسینشیل پریکٹس آف اسلام ہے کہ نہیں، ایسینشیل پریکٹس آف ہندوازم ہے کہ نہیں. یہ کورٹ کو یہ کام کرنا میرے حساب سے بالکل غلط ہے.
یہ جیسے آپ مان لیجئے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے ایز اے کورٹ کہ داڑھی رکھنا ایک اسلام کا ایسینشیل پریکٹس ہے کہ نہیں. اگر میرے فیتھ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے داڑھی رکھنا چاہیے اور وہ میرے ایسینشیل پریکٹس کا حصہ ہے, تو یو آر نو بڈی ٹو ڈیسائیڈ اگینسٹ می کہ دس از ناٹ اے پارٹ آف. اسی طرح سے اذان کو اگر آپ کل کو اب جیسے حجاب والا معاملہ آیا تو اس پہ آپ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ حجاب از ناٹ این essential practice to be followed in Islam, and therefore if women are forcing to use it in the college campus or in their classes also, تو that is not required, and therefore انہوں نے اس کو یہ آج اس سے 20 سے 50,000 لڑکیوں کے کریئر کا اسٹیک ہے which the court is not understanding, and the matter is not yet been listed in Supreme Court. We are trying for that. تو اسی طرح سے essential practice of اسلام میں اذان بھی ایسینشیل پریکٹس آف اسلام ہے کہ نہیں, یہ فیصلہ کورٹ کو کرنا نہیں چاہیے اکارڈنگ ٹو می. بٹ کورٹس ڈو دیٹ اینڈ لوور کورٹس آر کیپیبل آف میکنگ مسٹیکس which the Supreme Court should correct. Supreme Court is also capable of making mistakes because وہاں بھی humans ہی رہتے ہیں, and many a times they review their judgments and larger benches set aside their smaller benches کے judgments. نہیں میں ایک بات آپ سے عرض کروں حاجی صاحب, دیکھیے جو بات ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, الہ آباد ہائی کورٹ کا جو آپ نے کہا, لیکن وہ فیصلہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تابع رہے گا, یہ خیال رکھنا چاہیے. جو بات جو قانونی طور پہ, چونکہ عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اصل ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہے. دوسرے یہ کہ دیکھیے ایک بات سنیے, اس کے اوپر ایک لارجر کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہمیں بھی کہ ہمیں حکمت عملی قانونی طور پہ بنانی چاہیے, اچھے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے اس کے اندر جو ہیں. اور ایک یہ کہنا چاہیے جو انہوں نے بات اٹھائی ہے, بڑی اہم بات اٹھائی ہے ہمارے دوست نے, وہ یہ کہ یہ فرد کی آزادی کے خلاف ہے کہ آپ اس سے ڈکٹیٹ کریں کہ یہ چیز تیرے کیا میں مذہب میں ہے اور تیرے مذہب میں نہیں ہے. جی مثال کے طور پر میں ایک بات اسلامیات کا طالب علم ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں حجاب کا طریقہ کی اجازت ہے, برقع نہیں ہے. ایک بات آپ سمجھیے, برقع کھلا رہ سکتا نہیں, امام ابو حنیفہ بھی چہرہ کھلا رکھنے, ہاتھ کھلے رکھنے, پیر کھلے رکھنے کے قائل ہیں, لیکن سر ڈھکنے کے سب قائل ہیں. جی آپ کسی گردوارے میں عورت تو عورت, مرد کو کیا میں سر ڈھکے بغیر نہیں جا سکتا. سر آپ کی بات صحیح ہے, سوال یہ ہے کہ کسی ڈسکشن سوال یہ ہے ڈسکشن میں, دیکھیے جی صاحب ڈسکشن میں تو یہ بات آتی ہے, اور ٹھیک ہے کہ بھئی ایسا ضروری ہے, ایسا نہیں ضروری ہے, اور ہمارے مذہب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ سوال یہ ہے جب تنازع چل پڑا ہے, کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے, اس پر دنگے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں کس کا رول ہے کہ اس کو سامنے آنا چاہیے, یا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یہاں پر, یہ میرا آپ سے سوال ہے. نہیں, سول سوسائٹی کے لوگوں کو لے کے ہمیں ایک تو پہلے ہمیں خود سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند بنانا چاہیے اپنے کو, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے بعد جانا چاہیے کہ ہم تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ اس پہ کیا میں جھگڑا ڈنڈا کھڑا کر رہے ہیں, کاؤنٹر نوائز پالوشن. یہی جو بات نہیں میں ایک بات کروں, سول سوسائٹی کے لوگوں کو لے کے آپ سپریم کورٹ میں جائیے, جو عدالت عالیہ عظمیٰ کے پاس. اصل مسئلہ یہ ہے, آپ خود دیکھیے سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہونے, اس بات خیال لگی, اور اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بننے چاہیے. اس لیے کہ بنیادی طور پہ اس ملک کا امن و امان جو ہے اسی میں اس کی ترقی مضمر ہے. اس ملک میں کوئی معاشی ترقی نہیں ہوگی اگر سڑکوں پہ امن و امان نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور اس کے لیے جیسے کہ بامبے کے ائمہ نے ایک فیصلہ کیا ہے, بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت مہاراشٹرا کے ایک طرح سے ہاتھ مضبوط ہوں گے اس فیصلے سے کہ بھئی دیکھو جی یہ تو آ گئے, انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اذان بغیر مائک کے اذان دیں گے فجر کی جی, اور ہم جو ہے لو کیا میں انٹینسٹی رکھیں گے تاکہ نوائز پولوشن نہ ہو اذان کے نام پر. تو انہوں نے کر دیا. بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور اس کو دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے, بلا وجہ چیزوں کو, میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, بلا وجہ چیزوں کو جو دین نہیں ہے اسے دین نہیں بنانے دینا چاہیے.
میں آپ سے ایک بات عرض کروں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ناظم دینیات ہوا کرتے تھے مفتی حفیظ اللہ صاحب. جی مفتی حفیظ اللہ صاحب کون تھے؟ وہ بنیادی طور پہ استاد العلماء مولوی لطف اللہ صاحب جو مولانا محمد علی منگیری وغیرہ سب کے استاد تھے، ان کے پوتے یا پرپوتے تھے. وہ جامع یونیورسٹی نے فیصلہ کر دیا کہ نماز جو ہے وہ اذان لاؤڈ سپیکر پہ ہوگی، نماز بھی لاؤڈ سپیکر پہ ہوگی جامع مسجد میں. وہ تمام انتظامات کراتے تھے اور تمام انتظامات کرانے کے بعد خود چلے جاتے تھے کلکٹریٹ کی، برابر میں کلکٹریٹ ہے علی گڑھ کی، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. لوگوں نے کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا یہ میرا فرض منصبی ہے، یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے، میں اس کا انتظام کرا دیتا ہوں، یہ میرے عقیدے کا مسئلہ ہے، میں نماز میں جا کے پڑھتا ہوں جیسا سمجھتا ہوں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اللہ کا شکر ہے کسی سپریم کورٹ نے عام طور پہ سب بڑی عدالت ہے اور وہ کوئی بھی اس کے اذان کے خلاف نہیں ہے. ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہیے. ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں آپ کو نوئیڈا کی بات بتاتا ہوں، ہم لوگ دونوں وہاں رہتے ہیں، تو وہاں پر ایک مٹھاری میں مسجد ہے، قبرستان ہے 94 اور 125 میں. اب ایک پہلے کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی مساجد تھے، ایک 20 لوگ 25 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو امام قرأت کر رہا ہے اس کی آواز سب کو جا رہی ہے. لیکن کوئی مسجد ہے جس میں 500 کا کانگریگیشن ہے، یا جامع مسجد ہے جس میں 1000-2000 لوگ پڑھ رہے ہیں، یا جمعہ کی نماز ہے جس میں یہ، تو اس میں آپ کو ایمپلیفائرز چاہیے. تو ہم نے جو میری مسجد جہاں ہم جو میرے اس میں، تو وہاں پہ ہم نے انٹرنل اپنے ایمپلیفائرز لگوا دیے ہیں اور وہ آواز باہر نہیں جاتی، لیکن مسجد کے اندر وہ ایمپلیفائرز ہم لوگ کو ضرورت ہے which is in complete tune with the Supreme Court and High Court judgments. کیونکہ آپ مان لیجیے امام قرأت کر رہا ہے اور جو آخری صف میں انسان ہے اس کو آواز نہیں آئے گی تو وہ نماز کا لطف نہیں آئے گا، سمجھ نہیں پائے گا کہ کب مجھے رکوع میں جانا ہے، کب مجھے سجدے میں جانا ہے. وہ ضروری ہے and that will be applicable for a mandir also, that will be applicable to a church also because a larger congregation. گردوارے میں یہی ہے، مطلب یہ کہ کوئی دنیا کی عبادت گاہ ہو، سب کے اندر اس طرح کا وہ ہونا چاہیے کہ اگر تعداد بڑھتی ہے عبادت کرنے والوں کی تو ان کے لیے کہ وہ سن سکیں اس کا انتظام ہونا چاہیے. ساری دنیا کو سنانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. نہیں، اور اس کا ایپلیکیبلٹی آلسو فار پولیٹیکل میٹنگز. اور مان لیجیے یہ سبھی کے لیے ہے، کلچرل پروگرام ہو رہا ہے، اب پتہ چلا کوئی گلوکار ہے گانا گا رہی ہے، اب پیچھے والے کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں مقبول صاحب ایک یہ تھا کہ جیسے حجاب کا معاملہ آیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بہت جلد بازی کر دی کورٹ میں، اس معاملے کو لے کے نہیں جانا چاہیے تھا. تو کیا اس طرح کی صورتحال کے اذان کے اسی لاؤڈ اسپیکر کے معاملے پہ بھی ہے کیا کہ یہ پراپر وقت ہے کہ اس وقت ہم اس پہ رخ کر سکتے ہیں عدالت کا، یا کچھ جو بھی طریقہ ہے اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو سپریم کورٹ نے اپلائی کرنے کا آرڈر دے دیا جو اس نے حد بنائی ہے 2005 کے آرڈر سے. اب اس کی آگے کی کس طرح امپلیمنٹ کرانا چاہیے، آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یو آر آسکنگ اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن دیٹ ٹو فرام اے لائر کہ ہم لوگوں کو کورٹ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ a good surgeon is a person who knows when not to operate. تو آپ کو کب ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی کورٹس میں جا کر کے آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ کورٹس جو ہے غلط فیصلے دیتے ہیں and then there is a system where we have to go. لیکن پرابلم یہ ہے کہ فرض کریے کوئی ایگزیکٹو آپ کی بات کو مان ہی نہیں رہا ہے، تو آپ کے پاس عدالت کا دروازہ کے پاس اس پہ جانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہوتا ہے. What is the time to be chosen, whether you should go there or not? As far as this controversy of azan and loudspeaker is there is already a clear guideline. By the Supreme Court. اور اگر کوئی اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، جیسے سپوز کریے somebody is coming and وہ مسجد کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے رائٹس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا، تو یہ پیور ایگزیکٹو ایکشن کی طرف سے جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہونا چاہیے. اور کرمنل ایکشن نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی سوسائٹی میں انتشار پھیلے گا اور دیٹ ول ہرٹ ایوری بڈی. میرے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور اب جیسے ذکر کیا اختر صاحب نے بھی
کہ بامبے میں بیٹھے امام ایک ساتھ اور انہوں نے بیٹھ کے آپس کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فجر کی اذان بند کر دی. اس ٹائپ کے اسٹیپ اگر لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں حل ہو جائے گا. نہیں، اور ہم لوگ کو کسی کے جو میں نے سب سے اہم بات آپ سے کہی کہ آرٹیکل 19(1) کے تحت آپ کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم آرٹیکل 21 ہے وچ از آف لائف اینڈ لبرٹی. تو اگر آپ کسی کی لائف اینڈ لبرٹی کو ہرٹ کر رہے ہیں تو اس میں آرٹیکل 19(1) کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. دیٹ از دا مینڈیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. جی سر، وہ یہی بات ہے یہ کہ جیسے مذہبی آزادی جو ہم کو دی گئی ہے، اس مذہبی آزادی کا اگر دوسرے پر غلط اثر ہوتا ہے تو وہ اس کے بنیادی حقوق وہ ہوتے ہیں متاثر. یہی کہنے کا مطلب ہے. سپریم کورٹ یہ بھی کہتا ہے اس میں. تو آپ نے صحیح کہا. سر آپ سے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور چل رہا ہے سلسلہ برابر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اٹھانے کا. اس میں ہمیں کوئی نہیں ہے تذبذب کہنے میں. ابھی اس کا معاملہ تھا، طلاق کا معاملہ آیا. طلاق میں مسلمانوں نے اپنے ہی ایک گروپ کو سخت سست کہا، کسی نے کسی کو کسی نے. تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اذان جیسے اور چیزوں پر ہے، اسلام میں پوری اجازت ہے اجتہاد کی. کیا مسلمان یہ نہیں کر سکتے کہ آپس میں بیٹھ کے اجتہاد کر کے اور اس کو مرکزی سطح پر سارے مسلمانوں کو کہ اس پر اس طرح عمل کرو؟ کیا اس پر ایسا نہیں ممکن ہو سکتا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ شروعات ہو گئی ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. ایک تو اجتہاد تو ہوتا ہے کہ چیزیں کو کوئی بدلنا ہے، ہم بدل نہیں سکتے. اذان اپنی جگہ رہے گی، نماز اپنی جگہ رہے گی. اب صرف نوائز پولوشن سے بچنا اور بچانا ہے، اور اس کے لیے ایک پہل شروع ہو گئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بمبئی میں ائمہ نے کیا. خالد رشید فرنگی محلی صاحب جو امام عیدگاہ ہیں اور فرنگی محل کے کیا میں بہت ہی زبردست دانشور ہیں، علماء میں شمار ہے، ان کا نوجوان علماء میں شمار ہے. انہوں نے عید کے موقع پر ابھی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو مسلمان تو ایک طرح سے اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ چیزوں کو وہ کر لیں. لیکن دیکھیے بات جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ سرکار کو یہ دیکھنا ہے، جیسا کہ مہاراشٹرا کی سرکار نے کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو انکریج کر رہی ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ بھئی آپ سپریم کورٹ چلے جاؤ اگر آپ کو ایسی پریشانی کی بات ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہنومان چالیسا پڑھنے کا جواز ہی کسی کے پاس نہیں رہے گا تو کیسے پڑھے گا؟ جی اگر کوئی پولیٹیکلی اس کو ایشو بنانا چاہے گا تو خود لوگ اس کے منہ میں کیا میں معاف کیجیے گا گو دیں گے. میں صاف بات عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں ایک بار چونکہ دیکھیے کسی کو شوق نہیں ہے بلا وجہ کے ہنگامے کا، بلا وجہ کے ہنگامے کا کسی کو شوق نہیں ہے. ہر آدمی اپنے کاروبار میں اور اپنی زندگی میں کہ ہمیں آسانیاں چاہتا ہے، دشواریاں نہیں چاہتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے اگر مسلمان اس رویے کو اپنائیں گے جس کی طرف خالد رشید فرنگی والی صاحب نے پہلے ہمیں بتایا تھا، اور اس کے بعد جنہوں نے ہمیں مطلب ابھی بمبئی کے اماموں نے جس کے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر کے دکھا بھی دیا آج ہی سے. اتفاق سے آج آپ کا پروگرام بھی ہو رہا ہے، آج صبح یہ ہوا. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح کا رویہ رکھیں اور یہ کہیں کہ ہمیں بھی شور شرابہ، چونکہ اذان کا مطلب قطعاً طور پر شور شرابہ نہیں ہے، یہ بات خوب سمجھنی چاہیے. جی میں ذرا صاحب اور آپ سے وضاحت چاہوں گا. خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے اپنے طور پر وہ وہاں پر سب کر رہے ہیں. آپ یہاں آواز دی وائس کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے عوام، ہمارے قارئین سے، ہمارے ناظرین سے مخاطب ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے، خود پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ فتنہ و فساد پیدا ہو. اور دوسری بات یہ کہ نوائز پولوشن سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ایک بات آپ سمجھ لی، نوائز پولوشن سے. اور اس کا مطلب یہ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں،
اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے یا لوگ جو اقدامات کر رہے ہیں یا ہمارے دوست اعجاز مقبول نے جو باتیں کہی ہیں ان کا مطلب قطعاً طور پہ بزدلی یا خوف نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پہ احترام انسانیت کا مذہب ہے۔ جی ہم وحدت الہ وحدت آدم کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں بنیادی طور پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو ہمارے طرز عمل سے تکلیف نہ پہنچے، اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ کے حضور بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات آخر میں صرف آپ کے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے آگے چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس دنیا میں کوئی بھلائی چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی بہتری چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کے اندر ایک دوسرے کو قریب لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹنا پڑے تو اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک دیکھیے جس طرح اس ڈسکشن میں ہم نے بات کی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، مسئلے ہر دن پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ سڑک پر نہیں نکلتا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، اور سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد جوش سے نہیں ہوش کے ساتھ پھر اس پہ بات کرتے ہیں، تو اس مسئلے کا حل سامنے نکل کے آ جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے نکل کے آتا ہے۔ ایک چیز انہوں نے غور کی ہے کہ ہندوستان میں ہم نے پچھلے چند سالوں میں جب سے ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی مسئلہ اٹھ کے سامنے آتا ہے تو اس کے بیچ میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں اس ملک کی خوبصورتی کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آج ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک واقعہ سامنے ایسے آتا ہے جو گنگا جمنی تہذیب کو زندہ کر دیتا ہے، جو ہمارے جو کلچر ہے، ہمارا جو ہندوستان کی خوبصورتی ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا، وہ پہلو اجاگر کر دیتا ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں۔ ایک منٹ آپ کا معاف کیے گا، آپ نے جو یہ بات کہہ دی اس لیے یہاں پہ آپ کے ناظرین کو پتہ ہوگا لیکن اسے دہرانے میں کوئی بات نہیں ہے، وہ یہ کہ دو بہنوں نے اپنے باپ کی مطلب یہ کہ ہدایت پر، خواہش پر جو اب نہیں رہے، کہ ہمیں اپنی 1.5 کروڑ سے زیادہ کی زمین عیدگاہ کے لیے دے دی۔ کہاں پہ دی؟ چھتیس گڑھ۔ کیا میں اس کے ہمارا جو اتراکھنڈ ہے اس کے کاشی پور کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان نے بہار کے اندر ایک مندر کے لیے اپنی خطیر رقم دے دی، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا مندر بننے والا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو ہیں یہی ہندوستان کا ڈی این اے اسی میں پوشیدہ ہے، اور اسی لیے اقبال نے جو ایک بات کہی تھی وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھی، دنیا جو چاہے کر لے، سر ٹکرا کے مر جائیں، لیکن اس بات کو نہ بھولیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ بے شک سر، آپ نے جو کہا اسی طرف میرا اشارہ تھا، انہی واقعات کی طرف میرا اشارہ تھا کہ کس طرح اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، اور وہ بھی ایسے وقت میں آتے ہیں جب ہم اخباروں میں خبریں ٹکراؤ کی، تشدد کی اور دشمنی کی پڑھتے ہیں، اور اس بیچ میں ایسی خبریں جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس سے یہ واقعات اس بات کی گواہ بنتے ہیں کہ ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، وہ ان سب واقعات سے کہیں اوپر ہے۔ تو یہ چیزیں وقتی طور پہ آتی ہیں اور پھر سب سمجھ جاتا ہے۔ میں اسٹوڈیو میں دونوں مہمانوں کا، پروفیسر اختر الواسط صاحب کا اور ایڈوکیٹ اعجاز مقبول صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے ساتھی عبدالحی خان صاحب کا بھی۔ اور آئندہ انشاءاللہ کسی اور نئے موضوع پہ، کسی بڑے مدعے پہ پھر حاضر ہوں گے، اور اس پہ کیا رائے بنتی ہے اور کس طرح اس کے مسئلے کا حل نکلتا ہے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خدا حافظ۔ تھینک یو۔